السلام علیکم۔ وائس آف رائٹ کے ساتھ طالب نقوی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج آپ میری اس بات چیت کو موٹیویشنل سپیچ سمجھ لیں یا کچھ بھی، ایک اپنے پینشنرز بھائیوں سے ایک موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا تعلق اس ملک کی موجودہ صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر میں بات ابتدا میں کروں گا نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم اور بات بھی کریں گے خصوصی طور پر پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بھی۔ ناظرین، اعجاز الحسن صاحب جو ہیں، ان کے استعفے سے بہت سے لوگ خوش ہیں، بہت سے ناخوش۔ پہلے میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جو اس حوالے سے ذرا مایوسی کا شکار ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کی ریویو پٹیشن لگی ہوئی تھی، اور یہ جناب اعجاز الحسن صاحب واحد جج تھے جو اس 3 رکنی بینچ میں رہ گئے تھے، باقی کے 2 جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور اب جب کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں تو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے جو لیڈرز حضرات ہیں وہ ذرا برابر بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ پر اعتماد ہیں۔ خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا سیکرٹری جنرل جناب ظفر صادق صاحب کا، جو پینشنرز ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے حوصلے بھی بہت بلند ہیں، اور میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا کسی کے جانے کا اثر ہوتا ہے؟ اس حوالے سے میں ذاتی طور پر ان وکلا حضرات کو جانتا ہوں جو سیڑھیاں عبور کرتے کرتے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچے، اور دوران وکالت ان کے جو پرائرٹیز تھیں وہ یکسر ختم ہو گئیں، اور ایک جج کا منصب یہ نہیں ہوتا، ایکسیپشنل چیزیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جج کا یہ منصب نہیں ہوتا کہ وہ دیکھے کہ کون تھا، میں کس کا وکیل تھا۔ اگر وہ نیک نیت ہو تو وہ نیک نیتی سے فیصلہ کرتا ہے، اور اعجاز الحسن صاحب سے کوئی لاکھ اختلاف کرے، مظہر وہ نقوی صاحب جو ہیں، وہ جو ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو شاید خدا جانتا ہے کہ کوئی مسائل ہیں یا ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں، لیکن اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ بے داغ ماضی کے حامل تھے، اور ان کے جانے کے بعد جو آپ لوگ ہیں نا پینشنرز حضرات، ان کے لیے جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے بے درد نہیں ہو سکتے کہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر پینشنرز پر ظلم کریں۔ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ریویو پٹیشن جو اپنی سٹینڈنگز پہ کھڑی نہیں، جسے کیس کمزور ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسے التوا کا شکار کیا جا رہا ہے، تو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نصیب ہوگی۔ ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور اسی طرح اگر ای او بی آئی کے کوئی میرا خیال ہے کہ ان کا تو کوئی وہ نہیں لگا ہوا، اگر ان کا بھی کوئی کیس ہے تو وہ خاطر جمع رکھے، عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دیتی ہیں۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی سی ایل کے جو پینشنرز حضرات ہیں وہ بھی ان کی کچھ ماضی کا کوئی امر ہے ایسا جس کی بنیاد پر شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ ایسا ہرگز نہیں۔
مجھے امید ہے کہ پی ٹی سی ایل، نیشنل بینک اور ای او بی آئی کے پینشنر جو ہیں انہیں عدالت سے انصاف ضرور ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں معزز جج صاحبان سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ کیوں آخر کے نمبر پہ آ گئی ہے کہ لنگر آن کیس جو کرتے ہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو منصف بیٹھے ہیں انہیں اپنا ماضی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ماں بعد خلافت راشدہ کا دور، ان کے واقعات آپ کو ذہن میں لانے چاہیے تاکہ آپ انصاف کر سکیں۔ پاکستانی قوم کو معزز عدالتوں سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے سب سے بڑی شکایت ہی یہی ہے کہ چہرہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وکیل آ رہا ہے اور اس کے طرز تخاطب بھی بدل جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی جونیئر جج آ جائے تو اس کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ روا رکھا جاتا ہے۔ خدا کے لیے عمر فاروق اور علی المرتضیٰ کو مت بھولے فیصلہ کرتے ہوئے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔